الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کے پہلے عشر رحمت کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عطا انعام کی صورت میں ہمیں یہ عشرہ رحمت کی صورت میسر ہوا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم اس عشرے کے رحمت کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کرتے ہیں وہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ہفتے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ایک پر نور مہینے کو سایہ فگن کرنے والا ہے۔ وہ اس مہینے کی جو نورانیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ اس مہینے میں ایک رات جو ہے وہ 1000 راتوں کے برابر ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اس رات کو اگر آپ پا لیتے ہو، اس رات کے اندر عبادت کرتے ہو، تو گویا آپ 1000 راتوں کے برابر عبادت کا ثواب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر راتوں کا جو قیام ہے وہ نفل ہے، اور اس مہینے میں اس نفل کا ثواب، ایک نفل کو ادا کرنا جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ثواب اس کو میسر ہوتا ہے۔ یعنی رمضان کے اندر راتوں کا جو قیام ہے، تراویح کی صورت، تہجد کی صورت، ذکر و اذکار کی صورت، یہ نوافل ہیں، لیکن ان کا جو اجر ہے وہ اس مہینے کے اندر فرائض کے برابر ملتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تراویح کو چھوڑ رہے ہوں، ہم تراویح کو مکمل نہ پڑھتے ہوں، ہم قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے نہ کر سکتے ہوں، ہم تہجد کا اہتمام اس طریقے سے نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفل ہے، اور نفل یا سنت چھوڑ کے ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے اندر نوافل کا معاملہ اجر کے حساب سے کچھ اور ہے، اس کو ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دن کا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، اور ایک فرض کی جو اجر ہے ایک فرض کا وہ 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ تو اس میں ہمیں روزے کے اہتمام کے حوالے سے، روزے کے اندر جو روزے کے ایک مکمل ایک جو کانسیپٹ ہے کہ جس میں صرف کھانے کو پانی کو چھوڑنا نہیں ہے، اس میں آنکھ کا روزہ ہے، اس میں کان کا روزہ ہے، اس میں زبان کا روزہ ہے، اس میں ہاتھوں کا روزہ ہے، اس میں آپ کا مکمل جو آپ کی جو باڈی ہے وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر چیزوں کو کیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ روزہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں آگے بڑھ رہا ہے، قبولیت کے جو درجہ ہے اس کو وہ حاصل کر رہا ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر ہم دیکھیں اپنا جائزہ لیں کہ ہم صبر کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں، اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جب روزے کی حالت میں صبح جب ہم اس کو روزے کا اہتمام سحری کی صورت کرتے ہیں اور افطاری تک ہم جو ہے اتنا لمبا ٹائم اس کو صبر کی صورت گزارتے ہیں، تو زندگی کے اندر یہ جو صبر کا معاملہ ہے اس کا بہت ہی اہمیت ہے۔ اور فرمایا صبر کا ثواب کیا ہے وہ جنت ہے۔ اور فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی جو رزق ہے اس کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچنے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ کیا اس مہینے کے اندر ہم اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے پڑوس میں وہ جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں؟ اور اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر رزق کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ کہ جنہیں سال بھر شاید وہ غذائیں میسر نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات سے ان کو بھی نوازتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس نے تمام چیزوں کو جو ہے اس کو اپنی وسعت کے اندر لیا ہوا ہے۔ اور اندازہ لگا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ اس اعمال کے بعد جو چیز بڑی اہم ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معاملہ آپ کے لیے بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہ معاملہ میرے لیے بھی ہے۔
تو اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحمت کا حصول ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور یہ جب رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں میسر ہوتی ہے، پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آخرت میں بڑی منازل سے، بڑے درجات سے ہمیں جو ہے وہ اس بڑے درجات کے اوپر فائز فرماتا ہے، وہیں پر دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ وہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی برکتیں، رحمتیں اور یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی دنیا کے اندر معیشیت کے حوالے سے وہ جو تنگی ہے اس کو دور کر دیتا ہے، گھر کے اندر جو مسائل، ناچاکیاں، ان کو دور کر دیتا ہے، اور ان کو بظاہر کم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا معاملہ کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ رحمت کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو اس پہلے عاشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس طریقے سے ہم کریں کہ جس کی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ رحمت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ رحمت کے فرشتے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر کئی ایسی جگہیں آتی ہیں یا کچھ ایسے انسان جو اعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جیسے کسی گھر کے اندر کتے کا ہونا، گھر کے اندر تصاویر وغیرہ کا ہونا، وہاں پر رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہم کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اور رحمت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مزید اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کسی کو اوپر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پر لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے۔ تو کتنا معیوب یہ لفظ ہے لعنت کا۔ تو ہم ذرا اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کیا جستجو ہے، ہماری کیا کوشش ہے، ہماری کیا پلاننگ ہے، ہماری کیا پریپریشن ہے۔ اور اس رحمت کی صورت میں کیا ہے، اگر ہم اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابیاں ہمیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اب اس عشرہ رحمت کے حوالے سے کچھ مخصوص اعمال ہیں وظائف کی صورت، وہ میں آپ سے ذرا ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اگر ہم کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہمیں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، اور اس کے ساتھ جمعے کے دن ہم نے سورہ یاسین کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو کم سے کم 125 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 دفعہ ہم اس کو اہتمام کریں ورد کرنے کی۔ اور اسی طریقے سے نماز ظہر کا جب وقت ہو جاتا ہے تو نماز ظہر کے بعد ہمیں یا ارحم الراحمین کا جو وظیفہ ہے اس کا ورد کرنا ہوگا، کم سے کم 125 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو 1000 دفعہ اس کا ورد انشاءاللہ کر رہے ہوں گے۔ اور سورۃ الفتح جو ہے اس کی تلاوت کا روزانہ ظہر کی نماز کے بعد معمول ہم بنائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت کو ہم انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور عصر کی نماز کے بعد ہمیں جو وظیفہ کرنا ہے وہ یا قدوس یا فتح، اس کا ہمیں ورد کرنا ہے، اور تعداد 125 کم سے کم 125 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 دفعہ ہم نے اس وظیفے کو جو ہے ورد کرنا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد جو ہم نے تلاوت کرنی ہے، جو ہم نے معمول بنانا ہے، وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہم ہر عصر کے بعد نماز کے بعد اس کو ہم کر رہے ہوں پہلے عاشرے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ رحمت سے جو ہے وہ نوازیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو ہمیں وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا سمیع یا بصیر، اس کو بھی کم سے کم 125 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 دفعہ ہم نے اس کا معمول بنانا ہے اس وظیفے کو کرنے کا۔ اور مغرب کے بعد جس سورہ کو ہمیں تلاوت خصوصی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے وہ سورہ واقعہ۔ اسی طریقے سے نماز عشاء کے بعد یا تراویح کے بعد ہمیں جس وظیفے کو کرنا ہے وہ ہے یا حکیم یا باعث۔ اس وظیفے کو ہم کم سے کم 125 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 دفعہ اگر ہم اس کو ورد کرنے میں کامیاب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا جو ہے رخ ہے وہ ہماری طرف زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد یا نماز تراویح کے بعد سورۃ الملک کا ہم معمول بنایا روزانہ اس کی تلاوت کرنے کا۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تہجد کی نماز کے بعد ہمیں جس وظیفے کو کرنا ہوگا اس کے رحمت کے حصول کے لیے وہ یا حیو یا قیوم کم سے کم 125 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 دفعہ ہم اس کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور تہجد کی نماز کے فوراً بعد ہم سورۃ التغابن اس کی تلاوت کرنے کی جو ہے کوشش کریں، معمول بنائیں پہلے عشرے کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انشاءاللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ ہماری طرف ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان وظائف کو اگر ہم اس طریقے سے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کے اندر، ہمارے جسمانی جو مسائل ہیں ان کے اندر، اور جو روزمرہ زندگی کے اندر معاملات ہیں ان کے اندر، اور آخرت میں ہمیں جو ہے برکتوں کا سلسلہ جو ہے اس کا ہمیں سامنا ہوگا. آج کی اس سیشن کے اندر، اس رحمت کے عشرے کے اندر ہم اس پہ یہیں پہ اختتام کریں گے نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ.